السلام علیکم. حضرت کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لأزیدنکم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میں سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں. بھائی شاہد اور بھائی یوسف اور باقی بھی جتنے حضرات ماشاءاللہ اس ادارے سے محبت اور تعلق میں اور اس نئی نسل کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے، اللہ سبھی کو اپنے شاہ نشان اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. سچی بات ہے کہ جو گلشن آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ گلشن جو ہمارے نوجوانوں نے یہ سجایا ہے، اس کے پیش نظر ایک مشن ہے کہ اپنی نئی نسل کو اپنے قریب کرنا، ان کو اکٹھا کرنا، ان کو پرعزم کرنا، انہیں اپنے ملک اور ملت کی تعمیر کے لیے آگے لے کے چلنا. اس مشن کے تحت الحمدللہ یہ سارا گلشن سجا ہے. وطن عزیز اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرما رکھی ہے، اور اس وطن عزیز میں کیا کچھ نہیں ہے. اللہ نے اس ملک کو کیا کچھ نہیں دے رکھا. نوجوان دیکھیے تو 60% ہے، آبادی تو بہت غیر معمولی ہے، زمین تو سونے سے بھری ہوئی ہے، ذخائر اس زمین اور ان پہاڑوں میں رکھی ہوئی ہیں. پھر یہاں سب سے بڑی دولت، یہاں اللہ نے ایمانی اسلامی زندگی کی فضا اور ماحول اللہ نے عطا فرما رکھا ہے. یہ ساری نعمتیں اس ملک کے اندر موجود ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے، اگر ہم پچھلے 73-74 سال دیکھیں کہ ایک ایسی کمزوری ہے کہ اس کمزوری کی وجہ سے ہم اس ملک کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. اور وہ بنیادی کمزوری یہ ہے کہ ہم زندگی کی تمام شعبوں کے لیے باصلاحیت اور دیانتدار قیادت افراد نہ دے پائے. چاہے یہ قومی سطح کا معاملہ ہے، چاہے یہ بات پرائیویٹ سیکٹر کی ہے، جہاں بھی اگر کمزوری ملے گی تو ان 73 سالوں میں یہی ملے گی کہ دیانتدار اور باصلاحیت افراد اداروں کو میسر نہیں ہیں. اور چند گنتی کے جو میسر بھی ہیں وہ بیچارے کچھ عرصے کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی گاڑی آگے چلنے نہیں پاتی. اتنی بڑی دولت ہے اس ملک کے اندر، میں عرض کر رہا ہوں، زمین خزانوں سے بھری ہوئی، اتنی بڑی آبادی، نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد، سب سے بڑی دولت ایمان اسلام کی فضا، پاکستان ایٹمی صلاحیت سے مال و مال، یہ سب کچھ ہے. لیکن پھر یہ ترقی ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں یہ ترقی کی بلندیوں پر ہوتا. لیکن 74 سال کے ساتھ 73 سال میں جو اس ملک کے ساتھ المیہ ہوا ہے، وہ المیہ یہ ہے کہ اسے اپنے قومی اداروں میں، اپنی پرائیویٹ سیکٹر میں اداروں کو چلانے کے لیے باصلاحیت اور دیانتدار افراد میسر نہیں آئے. الحمدللہ ادارے نے یہ طے کیا ہے کہ اس طرف قدم تو اٹھایا جائے افراد کی تیاری کا، افراد کی کردار سازی کا، افراد بنانے کا.
جو باقی رفائی کام ہے، ضروریاتی زندگی کسی کو مہیا کر دینا، سڑک پہ روڈ پہ کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کے کپڑے پوشاک کا انتظام کر لینا، یہ وقتی ضرورت ہے، اس میں میرے قومی مسائل کا حل نہیں ہے، اس میں میری قومی ترقی کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور نہیں ہوں گی، اس سے ہم ترقی کی بلندیوں پر نہیں جا پہنچتے۔ اس کا پائیدار حل افراد کردار سازی ہے۔ یہ راستہ اگرچہ صبر آزما ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ پائیدار راستہ یہی ہے۔ الحمدللہ بیت السلام نے جہاں دیگر رفائی اور وقتی ضروریات کی خاطر بڑے بڑے پروجیکٹ کیے، لیکن اس کا اصل موضوع اور اصل مشن افراد کی تیاری ہے، کردار سازی ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، مختلف ادارے جو پورے ملک کے اندر بیت السلام آگے بنانے جا رہا ہے، اس کی چھوٹی سی چند تصاویر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ نے چند ادارے دیکھے۔ کیڈٹ کالج الحمدللہ اس کا آغاز ہو گیا۔ کراچی لنک روڈ 70 ایکڑ پہ الحمدللہ وہ الحمدللہ اپنے مشن کی طرف گامزن ہے، اور الحمدللہ وہاں تعلیمی سلسلہ ہے۔ تلگنگ کے اندر ایک تعلیمی سلسلہ جاری ہے۔ لاہور اور اسلام آباد کا آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑی، جسے کہیں کہ یونیورسٹی اور کالج کے بچوں کے لیے، پی ایچ ڈی اور ماسٹر کرنے والے بچوں کے لیے وہاں ایک ایسے سہولیات انہیں مہیا کی جا رہی ہیں کہ جہاں وہ بچے جہاں ماسٹر کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، ساتھ ساتھ ان کا ایک تعلیمی تربیتی نظام بھی وہاں بنایا جائے گا، اور ان کی کردار سازی پر بھی محنت ہوگی۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ اسلام آباد میں آ رہا ہے، اور ایک پروجیکٹ ایک لاہور میں آ رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت اسلام آباد میں 47 یونیورسٹیاں ہیں، اور آپ کے بچے، کراچی کے بچے بھی عام طور پہ لاہور میں لمس وغیرہ میں، وہیں قریب میں الحمدللہ یہ ہاسٹل بننے جا رہے ہیں۔ تو یہ مختلف موضوعات پر یہ ادارے بننے جا رہے ہیں، اور ان سب کی مشن ایک یہ ہے کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے قوم کو افراد میسر کیے جائے، قومی اداروں کو افراد دی جا سکے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے باصلاحیت اور دیانتدار قیادت دی جا سکے۔ ممکن ہے اس میں وقت لگے، لیکن میرے عزیزو ایک شمع جلائی ہے، ایک قدم بڑھایا ہے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمارے مخلص ساتھیوں کی اور ان کی معاونت ہے کہ کسی جگہ پر اینٹ رکھی جاتی ہے، اللہ رب العزت اسے وجود نصیب فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کا پورا نقشہ بنا دیتے ہیں۔ تو میری آپ تمام حضرات سے یہ گزارش بھی ہے کہ آپ اس ادارے کے لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اسے یاد رکھا کریں، اور جو ذمہ داری اور جو مشن اس ادارے نے اٹھایا ہے، اللہ رب العزت امت کو اور مسلمانوں کو اس کے ثمرات اور اس کے مبارک نتائج نصیب فرما دے، اور اس کے پیچھے جو مخلص مسلمان ہیں اور معاونین ہیں اور جن کی دعائیں ہیں اور جن کی صلاحیتیں لگ رہی ہیں، یہ ساری خدمات اللہ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزینۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین جو یہاں تشریف لائے سبھی کی عمر میں، زندگی میں، صحت میں برکت نصیب فرما دے،
اور یہ جو ایک اجتماعیت کی اور یکجہتی کا جو ایک نقشہ اور گلدستہ بنا ہے، اللہ مسلمانوں میں یہ باہمی اتفاق و اتحاد کو خوب فروغ نصیب فرما دے، اور اہل اسلام کو اور وطن عزیز کو باہمی الفتوں اور محبتوں والا ماحول نصیب فرما دے۔ وطن عزیز میں جتنی خیر کی اور نیکی کی اور تعمیر کی جتنی شکلیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، اور شر کی اور برائی کی اور تفریق کی اور جتنی نقشے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے باہمی اتفاق و اتحاد کی فضا ہمیں عطا فرما، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یا ایمان اور ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، یا محبتوں اور الفتوں کو مولا کریم عام فرما۔ اپنا فضل فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اور مسلمانوں کے لیے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیشہ اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما، اور ہمارے ان نوجوانوں کو مولا کریم اپنے فضل سے مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے اور وطن عزیز کے لیے قیمتی اثاثہ بنا، اور انہیں وطن عزیز کی تعمیر کا حصہ دار بنا، اور انہیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اپنا فضل فرما، کرم فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ جزاک اللہ